60 سال پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان رائٹسٹ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا. دوسری تھیوری یہ تھی کمیونسٹ اور نان کمیونسٹ انڈیا جو ہے الگ ہو جائے گا. ہندی تہذیب طبقاتی نظام پر مبنی تھی اور اسرائیل تو خود ہی اپنے آپ کو دوسری دنیا سے برتر سمجھتے ہیں. یہ ایک نیچرل الائنس ہے اور یہ نیچرل الائنس اور پختہ ہوتا چلا جائے گا. انہوں نے ظاہر ہے ہندوستان کا پس منظر وغیرہ پیش کیا ہے، لیکن اس سے یہ بہرحال نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے. سید محمد تقی ایک بہت ہی دقت پسند مصنف تھے. عربی پہ ان کو بہت زیادہ ناز تھا. نہج البلاغہ تصور الوہیت میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا نہج البلاغہ میں خطبے میں کاتب کی غلطی سے ایک نقطہ حذف ہو گیا ہے، وہ لفظ کے معنی کچھ ہو گئے ہیں. تفسیر کے معاملے میں وہاں بھی وہ ہر جگہ اپنی ایک نئی رائے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بیٹے مودودی بھی غلطی کر گئے اور فلانا بھی غلطی کر گئے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جان ایلیا اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ جان ایلیا سے متعلق جو بھی شخص ہوتا ہے اس کا پہلا تعارف جان ایلیا بن جاتے ہیں. تقی صاحب جان ایلیا کے بڑے بھائی تھے. ضیاء-ال-حق کا ماشاءاللہ لگا تو ظاہر ہے اس نے تمام لوگوں کو بلایا، اردشیر کاوزی کو بھی بلایا، ان دونوں بھائیوں کو بھی بلایا. تو دونوں بھائی گئے. تقی صاحب غصے میں کہ جی جمہوریت ختم ہو گئی. ضیاء-ال-حق صاحب کے گھر میں جیسے ہی گاڑی گھسی تو گاڑی کا دروازہ ضیاء-ال-حق صاحب نے خود کھولا تو ان کا سارا غصہ اس کی اس خوش اخلاقی کی بہاؤ میں غرق ہو گیا. ایک امریکن آتا تھا، شون نام تھا اس. میرے والد سے انہوں نے کہا کہ بیٹے آج شون آئے تھے اور انہوں نے رئیس صاحب کی روح کو بلایا. السلام علیکم. آج میں بلال احمد آف دی اسکول ایٹ سینس کی ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں رانا آصف صاحب. اور ہمارے جو مہمان ہیں آج وہ ویسے تو پیشے کے اعتبار سے بینکر ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے وابستہ رہے ہیں، لیکن ان کا ادبی ذوق بھی بہت اچھا ہے اور خود شاعری بھی کرتے ہیں اور شاعری کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، اور شاعری کے علاوہ جو ہے وہ سماجیات اور ادب کے دیگر شعبے ان پر بھی گہری نگاہ. تو علی سجاد صاحب خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. اور ان کو ہم نے بلایا جو ہے وہ آج ایک بڑی دلچسپ ایک کتاب ہے جو آج کل جو پاک بھارت کشیدگی جو ہوئی ہے اور اس کے جو ہم نتائج اور ثمرات جو دیکھ رہے ہیں اور آئندہ کئی سالوں تک شاید دیکھتے رہیں گے، اس حوالے سے ایک کتاب جو 1967-68 میں لکھی گئی تھی، اور ایک پاکستان کے بہت مایہ ناز فلسفی اور مفکر نے وہ کتاب لکھی تھی. اس کا نام ہے ہندوستان، پس منظر اور پیش منظر، اور وہ مفکر کا نام ہے سید محمد تقی. تو یہ کتاب انہوں نے 1965 کی جنگ کے بعد اور اس کے تناظر میں لکھی تھی، اور اس پہ انہوں نے کچھ پیشگوئیاں کی تھیں ہندوستانی سماج کے بارے میں اور ہندوستانی تاریخ کے بارے میں. اور اس میں ایک پیشگوئی یہ بھی تھی کہ جو فار رائٹ ہے ہندوؤں کا وہ ایک دن ہندوستان پر قابض ہو جائے گا، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا. اور اس وقت انہوں نے یہ پیشگوئی کی جب بھارت میں کانگریس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت جو تھی وہ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کانگریس کو شکست دے دے گی اور کانگریس کے نظریے کے مقابل میں اپنا کوئی ایک نظریہ پیش کرے گی اور لوگوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہو جائے گی. لیکن یہ ہوا. تو علی سجاد صاحب، آپ پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو صاحب مصنف ہیں سید محمد تقی، صاحب کتاب جو ہیں، ہاں سوری صاحب کتاب مصنف جو ہیں سید محمد تقی، ان کے بارے میں کچھ بتائیے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جان ایلیا اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ جان ایلیا سے متعلق جو بھی شخص ہوتا ہے اس کا پہلا تعارف جان ایلیا بن جاتے ہیں. اب یہ تقی صاحب کو ظاہر ہے کہ تقی صاحب جان ایلیا کے یہ وہ مطلب جنرل آڈینس کے لیے یہ بات کہ تقی صاحب جان ایلیا کے بڑے بھائی تھے، اور سب سے بڑے بھائی تو رئیس امروی تھے، وہ بھی شاعر اور وہ بھی نفسیات، اور وہ بھی ایک دبستان سے اپنی ذات میں، اور اس کے بعد سید محمد تقی تھے. تو جی سجاد صاحب. ہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اصل میں ہمارا ہندوستانی اور پاکستانی جو کلچر رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم ذرا تساہل پسند اور آسانی پسند ٹائپ لوگ ہیں. تو 8-9 اشعار کی غزل ہمیں بڑا اپیل کرتی ہے اور ہم اس میں بہت زیادہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، لیکن دقت نظر سے لکھی ہوئی سطریں یہ جو ہے نا یہ ہمیں بہت زیادہ اپیل نہیں کرتی ہیں، اور یہ مشکل کام ہے بہت. یعنی نثر اگر سوچ سمجھ کے لکھی جائے تو بہت مشکل کام ہے، اور ایک مربوط سلسلہ خیال اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو ہم چونکہ دیوپالائی ہندوستانی پس منظر ہے، تساہل پسندی کا پس منظر ہے، تو وہ دقت نظر والی چیزیں ہمیں اتنی پسند نہیں آتی جتنی کہ ہمیں آسانی والی غزلیں پسند آتی ہیں. سید محمد تقی ایک بہت ہی دقت پسند
مصنف تھے اور ان کی کتابیں بڑی مشکل موضوعات پر ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مشکل موضوعات ہی کو اپنا جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ ٹاپک بنایا اور اسی کے بارے میں بات کی. اور وہ حالانکہ بہت انہوں نے اس کے سلسلے میں بڑی محنت کی، کیونکہ ان کا بنیادی پس منظر مدرسے کی تعلیم کا تھا. میرے والد کی ملاقات تھی تینوں چاروں بھائیوں سے، تو یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں زیادہ تر حوالے ان کے ہیں. باقی میں نے خود بھی جو ان سے سنا ہے، میں بچپن میں جاتا تھا، اور ان کے بھائی محمد عباس صاحب ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، کچھ سالوں پہلے میں وہاں بھی جاتا تھا ان سے ملنے. تو انہوں نے ایک امتحان پنجاب یونیورسٹی کا پاس کیا تھا جو عربی، فارسی اور انگریزی پر مشتمل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو تقی صاحب کہتے تھے کہ جب میں امتحان دینے گیا تو وہاں انویجیلیٹر نے کہا بھائی کہاں آ گئے تم، داڑھی واڑی نہیں تھی، مونچھے نہیں تھی، بڑی بڑی داڑھی والے مولوی وہاں اس امتحان کو دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور بہرحال انہوں نے امتحان دیا اور وہ پاس ہو گئے. تو امروہے میں واحد آدمی تھے جنہوں نے وہ امتحان پاس کیا. تو چچا محمد عباس کہا کرتے تھے کہ پورے امروہے سے مٹھائیاں آئیں اور مبارکبادیں آئیں کہ بھائی نے پاس کیا. پھر انہوں نے ظاہر ہے صحافت میں اپنا کریئر شروع کیا اور ایک فلمی پرچے سے لکھنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتے چلے گئے. پھر انہوں نے جنگ کی ادارت کی وہاں بھی، ہندوستان میں، دلی میں، اور پھر پاکستان آ کر بھی. اس کے علاوہ جو انہوں نے دقت نظر والے کام کیے، اس میں کئی عظیم کتابوں کا ترجمہ، یعنی جو اوتھینٹک بکس یا امہات الکتب کہلاتی ہیں، ریفرنس بک آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو داس کیپٹال جو کمیونسٹ طبقے کی بہت مشہور کتاب ہے، اور بلکہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ مارکس کے حوالے سے کہ ولے پیغمبر نیس پیغمبر ولے در بغل دارت کتاب. ہاں، تو کتاب لے کے آیا تھا، پیغمبر تو نہیں تھا وہ. تو وہ کتاب، اس کا ترجمہ کیا. اس کے بعد پراسرار کائنات ایک ترجمہ کیا، سر جیمز جینز کی کتاب ہے مسٹیریس یونیورس. اس کے بعد وائٹ ہیڈ کی کتاب ہے ایمز آف ایجوکیشن. وائٹ ہیڈ بھی برٹن رسل کا استاد بھی تھا اور ہم عصر بھی تھا، تو وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا. پھر وہ چچا بتاتے تھے کہ رئیس صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی ترجمہ ہی کرتے رہو گے یا کبھی کچھ اپنا بھی. حالانکہ وہ ترجمے میں بے حد خوش تھے کہ ہم اردو زبان میں، اگر آپ ان کے ترجمے پڑھیں تو ان کا جو سارا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اردو زبان میں ہم یہ مختلف جو بڑی کتابیں ہیں اس کو منتقل کر دیں تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں. تو بلکہ وہ کہتے تھے کہ جب میں نے داس کیپٹال کا ترجمہ کیا تو مولوی عبدالحق آنسوؤں سے رونے لگے خوشی سے کہ تم نے کر دیا. میں کہا جی میں نے کر دیا. پھر اس کے بعد ان کی کتابیں ہیں سائنس، فلسفہ اور منطق، اور اس کے بعد تاریخ اور کائنات، میرا نظریہ، اور نہج البلاغہ کا تصور الوہیت. یہ ساری دقت نظر والی چیزیں. پھر انہوں نے عالمی فلسفہ کانگریس کی صدارت بھی کی. ان کا ایک مقالہ ہے میتھمیٹکس اینڈ لاجک، جس میں انہوں نے ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے اور لاجک کو سپیریئر ثابت کیا ہے. وہ ابھی بھی آپ کو مل جائے گا ان کے آرکائیوز میں، جو انٹرنیشنل فلسافیکل کانگریس کے آرکائیوز میں. اور وہ سائنس، فلسفہ اور منطق میں اس کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہے. حالانکہ کوئی ڈگری نہیں تھی فلسفے کی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہ سیلف ٹاٹ تھے زیادہ تر. اب یہ بیان ہے لوگوں کا کہ دلی سے انہوں نے فلسفے میں بھی ایم اے کیا تھا یا معاشیات میں بھی کیا تھا، لیکن زیادہ تر یہ سارا کچھ سیلف ٹاٹ تھا. اور اس میں سب کچھ ان کے گھر کی فضا بھی تو تھی نا، کیونکہ ان کے والد محترم علامہ رشید حسن جو تھے وہ تو ایک عالم آدمی تھے، تو ہو سکتا وہ بھی کچھ ایک ذوق کا پرورش ہوئی وہاں تھے. تقی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے بابا کو بہت یہ ان چیزوں کا بڑا شوق تھا. اور جان نے لکھا ہے، اگر آپ نے وہ شاید کا دیباچہ اگر پڑھا ہو تو وہ بھی ایک شاہکار، کہ وہ ان کو والد صاحب کو بھی تھا. اور تقی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے زیادہ متبحر عالم انہوں نے نہیں دیکھا تھا کبھی. اور واقعی ایسا ہی تھا کہ بس ہر وقت پڑھتے ہی رہتے تھے، اور وہ ساری چیزیں تو رجحان تھا اور بچپن سے تھا. اور وہ بڑا انکریج کرتے تھے ان کے والد صاحب کے سوال کرو. اور بلکہ وہ اکثر وہاں امروہے میں اگر کوئی مولوی وغیرہ آتے تھے تو تقی صاحب ان کو ڈنک کی طرح سوالات چبھوتے تھے. تو بلکہ وہ مجلس وغیرہ پڑھنے جو لوگ آتے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی ان کو سائڈ پہ کریں تو ہم کچھ بات کریں، ورنہ تو بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. ایک جملہ منہ سے نکالے 10 اعتراضات کر دیتے. تو یہ ان کا پس منظر تھا، اور بڑی محنت سے انہوں نے یہ چیزیں کی. پھر جنگ اخبار میں بڑی انہوں نے محنت کی اور وہ اس کی ادارت کی. اور پھر وہ چیزیں کرتے گئے. اور سلام سے، عبدالسلام سے بھی ان کی ملاقاتیں تھیں. برٹن رسل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی لندن میں. دا گریٹ انڈین نوبل laureate چندر شیکھر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. وہ گئے تھے وہاں امریکہ، اور بڑی اچھی ملاقات رہی تھی اس سے بھی. تو بڑی متنوع شخصیت تھی، فلسفہ اور سائنس اور یہ ساری چیزیں. وہ ایک ریئر بریڈ تھے ایسٹ اینڈ ویسٹ فلسفی کا. ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک شاید واحد آدمی ہوگا جو دونوں طرف کا
اس کو پورا ادراک تھا اور دونوں طرف کی چیزوں میں بڑی دلچسپی تھی. جو ایسٹرن سائڈ کے لوگ ان کو پسند تھے چونکہ وہ ایک آئیڈیلسٹ تھے, یا جو کلاسیکل لوگ تھے اس میں افلاطون ان کا فیوریٹ. تاریخ اور کائنات میں بڑا ذکر ملتا ہے افلاطون اور اس کے آئیڈیلزم کا. اس کے بعد جو مسلمان فلسفیوں میں وہ بڑے شوق سے نام لیا کرتے تھے اور بڑے محبت سے نام لیا کرتے تھے, شیخ الرئیس بو علی سینا کہا کرتے تھے وہ, کہ وہ بہت شیخ نے بہت کام کیا ہے فلسفے میں اور سائنس میں. اور پھر اسی طرح شیخ الاشراق شیخ شہاب الدین سہروردی, وہ ان کو بہت زیادہ, اور تصوف کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ان کو بھی بہت پسند کیا کرتے تھے. جس کو پسند نہیں کرتے تھے وہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ابو حامد غزالی کے وہ بڑے اینٹی تھے. اور ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ عقل کے بڑے خلاف تھے غزالی, بلکہ اس میں انہوں نے لکھا ہے تاریخ اور کائنات میں کہ غزالی نے بھرپور دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ دلیل بیکار چیز ہے. تو یہ ان کو بڑا قلق تھا کہ جو مسلمان معاشرہ پیچھے رہ گیا, اس میں جو تھاٹ پروسیس ہے وہ غزالی کی جو اسلاف پرستی یا دلیل دشمنی کا تھاٹ پروسیس ہے. خاص طور پہ وہ معتزلہ کو بھی بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے کہ وہ بھی ایک بڑی فکری تحریک تھی جس میں سوال کرنے کی بڑی گنجائش تھی. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ, جیسے کہ آپ کے یہاں احمد جاوید صاحب نے بھی کہا کہ وہ بہت بھولے آدمی تھے, اور اگر کوئی آدمی اچھا انسان ہوگا تو وہ سید محمد تقی سے عشق کرے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت ہی, آپ چلے جائیں, میں چلا جاؤں, کوئی چلا جائے, عام آدمی, کوئی لڑکا, کوئی ان سے بات کرے, کوئی سوال کرے, تو کوئی پابندی نہیں تھی. گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا, جو چاہے چلا جائے, اور وہ لان میں ٹہلتے رہتے تھے اور بات ہوتی رہتی تھی. لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ انتہائی کٹر پاکستانی تھے, بہت ہی شدید, اور یہ ان کا ایک بہت اہم حصہ تھا جس کا نتیجہ یہ کتاب بھی ہے. اور ویسے بھی آپ ان کی گفتگو میں اور ان کی بات چیت میں اس کو یہ نظر آتی تھی بات. بلکہ وہ جان ایلیا کہا کرتے تھے کہ 65 کی جنگ میں بھائی ٹہل ٹہل کے کہا کرتے تھے کہ بالے یہ بتاؤ کہ ہماری فوجیں دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا کب گاڑیں گی. یعنی اتنی وہ آپ کو گنجائش نہیں دیتے تھے کہ آپ کہیں کہ نہیں گاڑیں گی, آپ کہیں آج کل پرسوں یا 10 دن بعد, مگر گاڑیں گی. تو وہ شدید, اور اس کی وجہ اس کتاب میں لکھی ہے کہ جب فسادات ہوئے تقسیم کے وقت تو دلی میں لوگوں کو زندہ جلایا گیا. تو وہ جو چیز انہوں نے دیکھی تھی, ظاہر ہے وہ ان کے اندر خود دیکھا, یہ انہوں نے خود دیکھا. حالانکہ وہاں پہ ان کے دوست تھے کنور مہندر سنگھ بیدی, جو وہاں کمشنر بھی تھے دلی میں, اور وہ بعد میں ان کو بنایا گیا تھا امن و امان کے لیے. جوش صاحب کے بہت اچھے جوش صاحب کے بھی تھے, بلکہ میرے والد ہندوستان گئے تو رئیس صاحب نے خط دیا تھا ان کو کہ جا کے ان کو دے دیجیے گا دلی میں. تو وہ ملاقات کی انہوں نے وہاں جا کے, اور وہ انہوں نے اپنی کتاب یادوں کا جشن, جوش کی کتاب ہے یادوں کی بارات, ان کی کتاب ہے یادوں کا جشن, وہ رئیس صاحب کے لیے انہوں نے دی تھی وہاں دلی میں. اور پھر یہاں بھی میرے والد کی بعد میں ان سے ملاقات ہوئی اسی گھر پہ, تو وہ آتے تھے اور بڑی, تو وہ وہاں کمشنر تھے. اس کے باوجود وہاں فسادات ہوئے, بس وہ گاندھی جی جب آئے تو شاید وہاں دلی کے فسادات رکے. یہ انہوں نے تو اس میں انہوں نے علی صاحب یہ فرمائی کہ جو کتاب ہے ہندوستان پس منظر اور پیش منظر جو ہے, تو اس کا ہم کتاب ہی کے پس منظر پر جیسے آپ نے کہا, تو کیا یہ ایک تو فسادات تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے اس کو دیکھا اور جو ہجرت کی جن لوگوں نے ان کے ساتھ, ان کے مشاہدات تو تھے یہ. تو یہ 68 میں یا 67-68 میں جب یہ کتاب آئی ہے, تو جس طرح بلال صاحب نے شروع میں کہا, تو یہ کیا جنگ ہی کا پس منظر تھا کہ ان کی 65 کی جنگ کے بعد اب ان کو خیال آیا کہ اس پہ غور کیا جائے, یا اس کتاب کا اصل پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں, اس کا جو نیچرل ان کو جو آپ سمجھ لیں کہ اپج ہوئی, یا جو ان کو یہ فکری رجحان پیدا ہوا, تو 65 کی جنگ ہی تھی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ وہ بھی بلا اشتعال ہندوستان نے حملہ کیا تھا ان کے بقول. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے انہوں نے خریدنا شروع کیا چیزوں کو. تو انہوں نے چونکہ ظاہر ایک فلسفی آدمی تھے, تو اسی حساب سے جو بنیادی کجی اس تہذیب میں تھی اس کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. میں اس پہ ذرا بات کر لیتا ہوں. انہوں نے جو 2 بنیادی چیزیں اٹھائی ہیں وہ یہ اٹھائی ہیں کہ ویسے ہندی تہذیب میں بڑی اچھائی ہیں, ان کی دیومالائی قصے بڑے مضبوط ہیں, اس کا پس منظر بڑا رنگین ہے, اس میں بڑی نیرنگی خیال ہے, اس کی شاعری کا پس منظر بہت عظیم ہے, ان کی جوتش کے بڑے وہ قائل تھے, اس کا بڑا پس منظر بڑا اچھا ہے. لیکن جو ایک چیز جو بہت بڑی کلیدی برائی ہے اس نظام میں, وہ ان کا طبقاتی نظام ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ شاید واحد یہی ایک سسٹم ہے جس میں آپ بائی برتھ بالکل, کوئی اچھوت ہے, کوئی اہیر ہے, کوئی برہمن ہے, کوئی کائسٹ ہے, تو اس کے طبقات طے ہو جاتے ہیں, اور پھر انسان اس طبقات میں سے چاہے کچھ بھی کر لے وہ نکل نہیں سکتا.
تو یہ ایک ایسی برائی ان کے نزدیک تھی کہ جو شاید کہیں اور نظر نہیں آتی، اور یہ انسان کو انتہائی کٹھور بنا دیتی ہے. ایک چیز یہ، اور دوسرا فلسفیانہ اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہندی تہذیب جمود پسند تہذیب ہے. اور اس کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہندی قدیم فلسفے میں دنیا کو یا کائنات کو دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا، ایک برہمان اور ایک مایا. مایا جو ایور چینجنگ ہوتی ہے، جس میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور جو مسلسل چینج ہوتی رہتی ہے، اور برہمان جو ایک ابدی حقیقت ہے جو کہ اٹل ہے اور جو چینج نہیں ہوتی. تو ہر مایا کا سفر جاری ہے برہمان کی طرف، اور ہر شے کا سفر جاری ہے کہ وہ ایک جمود میں شامل ہو جائے جسے برہمان کہا جاتا ہے. تو یہ حرکت دشمن تہذیب ہے ان کے حساب سے، اور حرکت جو ہے وہ چینج یا انوویشن کی ایک ترجمان ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ یہ حرکت دشمن تہذیب ہے لہٰذا یہ بھی اس کی ایک برائی ہے. تو ان دو برائیوں پر انہوں نے یہ پورا مقدمہ کھڑا کیا. آپ نے کہا کہ افلاطون کے بہت عاشق تھے، ہاں، تو جو افلاطون کی جو آئیڈیالزم ہے وہ بھی کچھ اسی برہمان جو ابھی آپ بتا رہے ہیں اس سے کچھ ملتی جلتی تھی. یہ آپ کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے، مگر وہ افلاطون کا جو آئیڈیالزم ہے وہ جمود نہیں ہے، وہ بہترین شکل پیش کرتا ہے. یعنی جو دائرہ ہو وہ اس کے ایجز نہ ہو، وہ بہترین دائرہ ہو، ایک تصوراتی دائرہ جس میں کوئی سقم نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دائرہ چینج نہیں ہو رہا یا اس صورتحال میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. نہیں، جو چیز ہو وہ پرفیکٹ ہو. ان کا کہنا یہ تھا کہ افلاطون کا جو موضوع تھا یا جو اس کا جو آئیڈیالزم تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز ہو وہ پرفیکٹ ہو، اس میں پرفیکشنزم ہونا چاہیے، بہترین ہونی چاہیے، اس کا جمود سے تعلق نہیں تھا. دس واز دا بیسک پریمائز جس پہ انہوں نے اپنا پورا نظریہ کھڑا کیا ہے. تو یہ اس کتاب کا بنیادی تھیسس تھا. اور جو دوسری بات تھی جو آپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ اس کتاب میں انہوں نے جو پیش منظر پیش کیا آج سے 60 سال پہلے کہ کیا ہوگا ہندوستان میں، اور وہ ایک 2 صفحے کا مضمون ہے، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان رائٹسٹ ایکسٹریمسٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ ایک بنیادی کٹھور تہذیب کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، یا اس کے پلرز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ظلم پسند ہیں کہ وہ ایونچولی ایک رائٹسٹ ایکسٹریمسٹ تہذیب اور حکومت یا ایک رائٹسٹ ایکسٹریمسٹ رجیم کے ہاتھ میں چلا جائے گا، جو کہ بات صحیح ثابت ہوئی. اور یہ ان کا تجزیہ بالکل ٹھیک تھا. اسی طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ داس کیپٹال کے بارے میں بھی، حالانکہ انہوں نے ترجمہ بھی کیا، بڑے قائل بھی تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ اعتراض کیا مارکس کے اوپر کہ اس نے ارتکاز دولت کو مسئلہ سمجھا، جبکہ اصل مسئلہ ارتکاز قوت ہے. اور جب آپ ان کی کتاب تاریخ و کائنات پڑھیں گے تو وہ بیسیکلی قوت کے اوپر ہی سارا انحصار ہے اس کا. اور پھر وہ کوانٹم تھیوری سے یعنی جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے نظریہ مقادیر، وہاں سے وہ ہیلپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جب الیکٹرانز ایک خاص مدار میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ادھر سے ادھر چھلانگیں لگاتے ہیں تو وہ قوت کے مظاہر ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جب چیزوں کو تحلیل کیا جائے تو E=mc²، جب ایونچولی قوت اور مادہ ایک ہو جاتا ہے. تو یہاں تک وہ لے کے گئے چیزوں کو، سائنس اور سیاست کو انہوں نے اور وہ برابر بلکہ وہ آئنسٹائن پہ بھی اس میں انہوں نے ذرا تھوڑا سا اعتراض کیا ہے. اب وہ جو خیر لمبی بحث ہو جائے گی. اعتراض یہ ہے کہ آئنسٹائن جو ہے وہ کائنات کو محدود تصور کرتے ہیں، جبکہ تقی صاحب اور پرانے جو قدیم فلاسفہ گزرے ہیں مسلمان بھی اور گریک بھی، وہ لامحدود تصور کرتے تھے. تو اس میں ایونچولی پھر ایک ڈائریک نے 82 وغیرہ میں ایونچولی اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا کہ جب ہم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محدود کیا ہے اور لامحدود کیا ہے، اس کو کیسے آپ طے کریں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پارٹیکلز کو توڑتے چلے جاتے ہیں نیوٹران، پروٹون، اور اس کے بھی بعد جب آپ آگے چلے جاتے ہیں تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب آپ ایک پارٹیکل کو توڑتے ہیں تو اس کی ٹوٹنے کی انرجی سے دوسرا پارٹیکل بن جاتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات لامحدود ہے، کیونکہ وہ آپ گن نہیں سکتے نا ان پارٹیکلز کو. تو یہ ڈائریک نے ایونچولی 82-83 میں جا کے یہ اپنے ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا. وہ اپنی تاریخ اور کائنات میں پہلے سے یہی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ آئنسٹائن کی شوخ چشمی ہے کہ وہ کائنات کو محدود تصور کرتے ہیں، اور اس پہ وہ سر شاہ سلیمان کا بھی اس ٹائپ کا کوئی قول نقل کرتے تھے. اس میں ہم دوبارہ اگر اس کتاب کی طرف آئیں تو وہ جو انہوں نے ہندوستان میں رائٹ ونگ کے رائز کی بات کی، تو اس کا ان کی دلیل ایک تو انہوں نے تہذیب کو اور دوسرا کاسٹ سسٹم کو قرار دیا.
اچھا اس میں چونکہ جو ہندوتوا کا کانسیپٹ ہے وہ تو ظاہر ہے پری پارٹیشن تھا، وہ تو بہت پہلے سے تصور تھا، تو اس کی تاریخ پر بھی کچھ گفتگو کی ہے یا اس کو صرف ایک موجودہ فنومینا کے طور پہ انہوں نے ڈسکس کیا؟ نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس تہذیب کے خمیر میں شامل ہے کہ یہ جو اور اچھا اس میں انہوں نے یہ چیز ضرور تمیز کی ہے کہ یہ دراوڑ اور آرین میں فرق ہے. دراوڑوں میں یہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں. ساؤتھ جو انڈین ساؤتھ انڈین ہیں اور جو پرانے ہیں وہ گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ ان کے یہاں یہ ساری چیزیں اتنی بدرجہ تم موجود نہیں. یہ آرین سسٹم ہے کہ جب وہ آئے اور انہوں نے ان کو محکوم بنایا تو سب کو ہی شودر یا شیڈیول کلاس آپ سمجھ لیں قرار دے دیا تاکہ وہ اس طبقاتی بلندی پہ آنے کی دوڑ سے ہی باہر نکل جائیں. تو یہ بھی ایک تھیسس ہے امید ہی نہ رہے کہ جو انڈیجنس لوگ تھے ان کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جو سینٹرل ایشیا سے آرینز آئے انہوں نے آ کے یہ طبقہ بنا کے اس کا راستہ ہی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ آپ تو کسی برہمن سے بات ہی نہیں کر سکتے، یا اگر آپ اس راستے سے گزر گئے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو ان کا بیسک تھیسس یہ تھا کہ یہ ایک اس تہذیب میں 4-5 ہزار سال میں یہ طبقاتی نظام جو ہے یہ گند گیا ہے اس کے خمیر میں. تو یہ ہندوتوا کا کانسیپٹ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی فارم میں ہمیشہ جاری رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ستی کا کانسیپٹ تھا، زندہ عورتوں کو جلایا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں، بار بار نظر آتی رہی ہیں، اور اس کے انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں ظاہر ہے. تو وہ اس بات پر بالکل کنونس تھے کہ یہ اس کا جو پرابلم ہے وہ یہ کاسٹ سسٹم اور جمود پسندی میں اس تہذیب کی پرابلمز ہیں. جی یہ تو انہوں نے جب 67 یا 68 میں کتاب لکھی اور اس کے 3 سال بعد پاکستان دو لخت ہو گیا. اس حوالے سے کچھ آپ کے علم میں ہے کہ ان کا کیا نقطہ نظر تھا؟ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ بڑے کٹر پاکستانی تھے. ہاں وہ بہرحال، اور یہ بھی ان کا ایک مسئلہ تھا، جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ یہ کہ وہ بڑے فکسیٹڈ بھی تھے. یہ ان کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی شخصیت کی ایک کمی بھی ہو سکتی ہے، یا ایک آدمی بہت سوچ سمجھ کے اور تگ و دو کر کے کوئی نظریہ بناتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ سنتا بھی نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کتاب میں تو اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن وہ جنرلی جو ان کی آپ تحریریں دیکھیں گے اس میں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس میں وہ پاکستان کی اسپرٹ سے یا پاکستان کے جو خیال ہے یا تصور ہے اس سے کہیں بھی مزاحم ہو، بلکہ وہ بہت زیادہ کیونکہ وہی چیزیں انہوں نے وہاں دیکھی ہوئی تھیں اور وہ یہاں آئے تھے، اور وہ جو ہوا ہے پارٹیشن میں جو کچھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہ چونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، لہٰذا وہ بالکل اسپرٹ وائز پاکستان سے بالکل وہ متفق تھے اور بہت زیادہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس کے حق میں رہتے تھے ہمیشہ. تو یہ جو آرین اور جو ڈراویڈین، یہ جو اس میں جو انہوں نے تقسیم پیدا کیا، تو اس حوالے سے کوئی انہوں نے پیش منظر بتایا کہ اس میں آپس میں کلیش ہوگا؟ جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں تو بی جے پی کو جنوب میں نہیں مقبولیت حاصل، وہاں ان کی الگ پارٹی ہوتی ہیں، تامل ناڈو ہے، کیرالا ہے. تو اس حوالے سے کوئی کہ انڈیا کیا قائم رہ سکے گا یا وہ یہی یا بالکل یا اس حوالے سے ضرور ہے ان کی، کیونکہ اسی تقسیم کی بنیاد پر ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ایک بالکل ہی آپ نے ایک طرف کے لوگوں کو بالکل مارجنلائز کر دیا ہے، تو ایونچولی یہ تحریکیں پھوٹیں گی اور ایونچولی یہ کسی منطقی نتیجے پر بھی پہنچیں گی. یہ پیش گوئی ابھی تک پوری طرح مکمل نہیں ہوئی، لیکن بہرحال یہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ یہ تحریکیں چل رہی ہیں. اور ظاہر ہے ہر نظام جب وہ اپنی برائیوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ ریزسٹ بھی کرتے ہیں. اب کہیں کچھ ان کو رام کر لیا جاتا ہے، کچھ دو کی بنیاد پہ نظام چلتا رہتا ہے، چونکہ جمہوریت ہے لولی لنگی جیسی بھی، لہٰذا وہ کچھ دو کی بنیاد پہ چیزیں چل رہی ہیں. مگر بہرحال یہ ایک طبقاتی کشمکش اور ایک نظام اپنی جگہ وہ میں نے موجود علی ہے. صاحب کی اجازت سے کہ کتاب تھوڑا جب دیکھا تو وہ جو ہم شروع میں ہم نے بھی بات کی نا کہ مطلب رائز آف رائٹ ونگ کا اس وقت، یعنی بالکل ایسے کہ اس بالکل طاقت میں اختیار میں آ جائیں گی یا وہ بالکل اس پر چھا جائیں گی ہندوستان کی سیاسی فضا پر، اس کے شاید اس حساب نہیں تھے. لیکن یہ بات تقی صاحب نے بھی اس میں ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ 68 تک جن سنگھ تو بن چکی تھی نا، یعنی جن سنگھ وہی پارٹیاں تھیں رائٹ کی، یہ جن سنگھ ہی ہے جو بعد میں جا کے بھارتیہ جنتا پارٹی میں تبدیل ہوئی. تو اس کے ابتدائی آثار تو انہوں نے دیکھ لیے تھے، اور بلکہ اس میں سے ہم چاہیں گے کہ علی ہمیں کچھ نکات در نکات بتائیں کہ جیسے انہوں نے، میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کمیونسٹوں اور جن سنگھ کا بھی ایک موازنہ کیا ہے کہ کیونکہ کمیونسٹ جو ہیں وہ تین ہی طرح کے طبقات ہوتے ہیں نا کسی معاشرے میں، کہ ایک کمیونسٹ فکر یعنی جو معاشی نظام کو ہر
مسئلے کی بنیاد سمجھتے ہیں. دائیں بازو کے لوگ عام طور پہ کوئی آئیڈیولوجیکل اور قومیت یا کسی بھی سطح پر لوگ ہوتے ہیں, اور تیسرا جو کہ نیشن اسٹیٹ آنے کے بعد جمہوریت پسند قوت کے طور پہ جو لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں وہ جو کمیونسٹوں اور جن سنگھ کا جو ایک موازنہ بھی تقی صاحب نے اس میں کیا ہے کہ ہندوستان کے کمیونسٹوں کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح مقابلہ کریں گے اس فکر کا. بالکل ہاں, انہوں نے بالکل یہ کہا ہے. اور لیکن بس یہ ہے کہ چونکہ کمیونزم دنیا میں ہی ناکام ہو گیا, لہٰذا ہندوستان میں بھی اب وہ اسپرٹ باقی نہیں رہی, اور ان کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ بہرحال ایک غیر فعال سی صورتحال کے اندر ہے. ساؤتھ میں تو کچھ نہ کچھ ہیں وہ لوگ, ساؤتھ میں تو ریاست کی کچھ حکومتیں بھی ہیں سی پی آئی وغیرہ کے بعد, لیکن ظاہر سینٹرل سطح پہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال انہوں نے جو میں آپ سرچ کر رہا تھا نا کہ جو پیش منظر ہے اس میں دوسری تھیوری یہ تھی, ایک تو یہ تھا کہ رائٹسٹ میں چلا جائے گا, اور دوسری تھیوری یہ تھی کمیونسٹ اور نان کمیونسٹ انڈیا جو ہے وہ الگ ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے وہ نہیں ہوا. ہوا یہ کہ وہ سارا کا سارا رائٹ ونگ کے پاس چلا گیا. یعنی اگر ان کا تجزیہ یہ تھا کہ اگر کمیونسٹ طبقہ اتنی طاقت اکٹھی کرنے میں کامیاب ہوتا کہ وہ ایک اپنا انفلوئنس کر پاتا معاشرے پر, تو شاید ہندوستان دو لخت ہو جاتا اور ایک کمیونسٹ اور ایک رائٹسٹ ہندوستان ہو جاتا. لیکن ظاہر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا. جو پہلی والی چیز تھی, جو پہلا والا ان کا نظریہ تھا, وہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا. اس اعتبار سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر جو یعنی وہاں جو رائٹ یعنی ہندوتوا کے جو لوگ ہیں, اس کا مطلب انہوں نے اپنے صحیح حریف کی نشاندہی خود کی, کیونکہ انہوں نے کمیونزم کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھا ہے. یہ بات تو وہاں اس فلسفی میں بھی یعنی وہاں بھی ہندوستان میں بھی یہ بات جیسے لگتا ہے کہ کچھ اوجھل سی ہو گئی کہ جو ہندوتوا کے آئیڈیالوگس تھے, جو ان کے نظریات دان تھے, ان کے نزدیک جو ان کا پہلا حریف ہے وہ کمیونزم یا چینی ہے یا ماؤزم ہے, اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کیونکہ یہ وہ آئیڈیالوجیز ہیں جو خدا کے بغیر ہیں. تو ہم ان لوگوں سے مقابلہ کرنا اس لیے ہمارا ضروری ہے کہ یہ ہماری تو تہذیب کی بنیاد ہی ایک میٹا فزکس کے اوپر موجود ہے, تو یہ تو میٹا فزکس کے ہی مخالف ہیں. تو ایک طریقے سے یعنی انہوں نے اپنے دشمن کا تعین ٹھیک کیا. ہاں بالکل. لیکن بہرحال یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ جو رائٹ ونگ پاپولسٹ جو نظریات ہیں وہ اس وقت ہندوستان پر رائج ہیں پوری طرح سے, اور صرف ہندوستان پر ہی رائج نہیں, جو ان کا ڈائسپورا ہے پوری دنیا میں. یعنی اگر آپ لندن میں بھی ہندوستانیوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ امریکہ میں بھی کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک شدت پسند لوگ ہیں. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یعنی اس جنگ کے دوران لوگوں نے بتایا کہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, ظاہر ہے سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن انہوں نے کہا بہت سارے لوگ جو جن کے ساتھ ہم رہتے تھے, برتھ ڈے پارٹی مناتے تھے, ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے, ان کا رویہ اس دفعہ ایسا تھا کہ مطلب آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یار وہ مطلب اتنے زیادہ متشدد تھے کہ وہی پاکستان کے اوپر حملہ ہو اور تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے. اس کی سمجھ بھی نہیں آئی لوگوں کو کہ یار میں تو صرف ابواب کی وہ دیکھ رہا تھا. جیسے اب علاقائی سیاست پر بات کی تقی صاحب نے, تو ہم نے دیکھا کہ واقعی علاقائی سیاست جو ہے وہ ایک جو ریزسٹنس کے طور پہ اگر کوئی چیز کھڑی ہوئی ہے اس وقت وہاں پہ ہندوستان کے اندر, تو وہ یہ ہے کہ جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے ایک اگر جہاں وہ لوگ ایک ساتھ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے. یا جیسے انڈیا کے نام سے جو ایک وہ بنا, ان کا اتحاد بھی بنا تھا جس میں کانگریس اس کو لیڈ کر رہی تھی, تو اس میں بھی آپ کو جو بڑا نظر آئیں گی وہ زیادہ تر ریجنل پارٹیز ہی نظر آئیں گی جنہوں نے کانگریس یعنی کیونکہ بی جے پی آہستہ آہستہ ان ریاستوں میں بھی اقتدار حاصل کرتی گئی, ساؤتھ میں بھی کہیں نہ کہیں اپنا فٹ پرنٹ پیدا کر لیا. تو علاقائی سیاست بھی ایک طریقے سے ہندوستان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جواب کے طور پہ شاید وہی ایک آسرا ہو. ایک جو ہم گفتگو میں بات کہیں پیچھے رہ گئی وہ ان کی شدت پسندی جو لسانیت کی فارم میں آئی ہندوستان میں, یعنی جو اردو دشمنی اور ہندی امپوزیشن ہوا ہندوستان بنتے ہی. حالانکہ پنڈت نہرو خود اردو میں خط لکھتے تھے اور اتنا زیادہ ان کا اردو کا وہ تھا, لیکن ایک دفعہ تمہیں شاید یاد ہو یا نہیں ہو, افتخار عارف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب 1986 میں وہ لکھنؤ گئے تو ظاہر ہے ان کی پیدائش وہیں کی تھی, اور وہ تو لیکن ان کو اتنی اجنبیت محسوس ہوئی کیونکہ شاید ایک دکان اور ایک حلوائی کی دکان, دو جگہ ایسی تھی جہاں کا بورڈ اردو میں تھا لکھنؤ میں, باقی سارے بورڈ ہندی میں تھے. تو یہ بھی, حالانکہ اردو تو انڈیجنس زبان ہے, وہ کوئی آپ نے امپورٹ تھوڑی کی ہے کہیں باہر سے, وہ تو یہ یہاں کی زبان ہے. لکھنؤ تو مطلب اس کا ظاہر ہے کریڈل بیڈ تھا, لیکن آپ نے یہی کہ اتنا زیادہ شدت پسندی کہ حالانکہ وہ لوگ پالیسی میکرز وہ تھے, یعنی
ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا ابوالکلام کا، جی وہ ظاہر ہے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کے وزیر رہے، اور انہوں نے بیسیکلی ان کی جو ڈائریکشن ہے اس میں ظاہر ہے ان کا بھی ایک بڑا رول تھا، مگر اس کے باوجود نہرو خود اردو میں خط لکھتے تھے، مگر اس کے باوجود اتنا زیادہ ہندی رسم الخط، حالانکہ وہ زبان جو بولی جاتی ہے وہ اردو ہی ہے، لیکن وہ لکھی ہندی اسکرپٹ میں شاید جاری ہے، یعنی جو بالی ووڈ کی زبان ہے وہ ہے اردو ہی، اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا رعایت دیں، وہ لکھی تو شاید اس اسکرپٹ میں جاتی ہے، مگر جو وہ بول رہے ہیں وہ وہی ہے جو ہم اور آپ وہ بول ہم رہے اور ہیں، آپ ویسے جو ہی بول زبان. رہے ہیں، لیکن وہی جو شدت پسندی ان کے رویوں میں ہے کہ انہوں نے وہ بالکل ایک زبان کو بھی مارجنلائز، حالانکہ زبان کا کیا قصور تھا. بلکہ وہ حال ہی میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ جو یو پی کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے تو یہ آدتیہ ناتھ جو ہیں، یوگی آدتیہ ناتھ، انہوں نے تو یہاں تک کہا اسمبلی میں کہ جو اردو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اردو پڑھائیں اسکولوں میں، کیونکہ وہ یو پی میں تو اس کی وہ ایک خاص ان کے یہاں لاء میں بھی تھا کہ شاید اسکولوں وغیرہ میں اس کو پڑھایا جائے گا یا خاص اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تو کٹھولہ بنیں گے، یعنی اردو کو بالکل ایسے جوڑ دیا گیا مسلمانوں کا، اور یعنی ایسے لگا کہ جیسے اردو صرف ایسے لوگوں کی زبان ہے جو کہ شدت پسند اور تخریب کار ہیں، تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن اردو کی بنانے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے وہ بی جے پی نے کی، ورنہ آپ دیکھیں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ نہرو جو ہیں وہ ان کے والد جو ہیں وہ اردو اکبر علیہ آبادی کے دوست تھے، اور ان کے گھر کا جو نام تک تھا وہ انہوں نے رکھا تھا، ان کا نام جو ہے وہ عشرت منزل تھا اکبر کے گھر کا، اور انہوں نے ان کے گھر کا نام جو ہے وہ شاید شانتی بھون یا اس طرح کر کے رکھا تھا، تو یہ تو تعلق تھا اردو کا ہندوستان سے، اور ہندوستان کا بھی اردو سے الگ نہیں رہی. فراق گورکھپوری ظاہر ہے اتنے بڑے سب سے بڑے شاعر اپنے عہد کے تھے، اور وہ ظاہر ہے وہ ہندو تھے، اور مطلب اعلیٰ حاصل قیاس اس میں تو بہت بلکہ سی وہ مثالیں. پچھلے دنوں اس پہ وسعت اللہ نے غالباً لکھا تھا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ طے ہوا کہ ریڈیو پاکستان پہ جو نغمے چلتے ہیں ان میں یہ کلاسیفیکیشن کی جائے کہ اب ہم ہندوستان کے شعراء جو انڈین شعراء ہیں ان کے لکھے ہوئے گانے اور وہ ریڈیو پاکستان پہ نہیں چلیں گے، کیونکہ ظاہر جنگ کی صورتحال تھی. تو انہوں نے کہا کہ اتفاق اس میں دیکھیے کہ اس میں فراق اس لیے بچ گئے کہ ان کا نام فراق گورکھپوری تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ شاید کیونکہ اصل نام ان کا رگھوپتی سہائے تھا، تو یہ اس طرح کے مسائل تو ہوتے ہیں. میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ اس کے آخری باب میں ایک دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے کلچر کا مسئلے پر بھی بات کی ہے. تو اچھا، اس سے پہلے ایک چیز اور انہوں نے تقی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں خود تنقیدی نہیں ہے. تو یہ بات یہ دیکھیں نا آپ، اس دفعہ میڈیا کی جو حرکت ہم نے دیکھی اور جو روش تھی اس میں بھی ہمیں سمجھ نظر آئی بات، خود تنقیدی کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور حالانکہ جتنی چیزیں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں اس کے باوجود ایک دھڑلے سے وہ چل رہا ہے، ایک پروپیگنڈا، اور وہ چل رہا ہے اور کچھ پوچھنے والا نہیں. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس مسئلے کا شکار تو ہم بھی ہیں؟ مطلب خود تنقیدی تو ہمارے یہاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں اس کتاب میں انہوں نے ظاہر ہندوستان کا پس منظر وغیرہ پیش کیا ہے، لیکن اس سے یہ بہرحال نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے، ہم میں بھی اپنی جگہ خرابیاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے اس کو کریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ وہ کلچر کے مسئلے والی جو باب ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے تو پھر ایک طویل کتاب کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ بھی مسائل ہیں اور ہمیں بھی ان مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی ایک جو ہے ایک جب ہم وجود میں آئے اور اس کے بعد سے ایک مسلسل طبقاتی اور ذہنی اور افکار کی جنگ یہاں بھی پاکستان میں بھی جاری تھی، although اب تو شاید وہ افکار کہیں پیچھے رہ گئے، لوگ روزگار میں اتنے پھنس گئے کہ اب فکر و افکار سے بہت دور ہو گئے. تو یہ اس کتاب کا بڑا بنیادی سا ڈھانچہ تھا. اب ہم کچھ بات ان کے بارے میں کوئی دلچسپ واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں قارئین کے لیے. ایک آخری آپ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل پہ بھی کچھ انہوں نے کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نیچرل الائنس بنتا ہے، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کا. ہاں، یہ اس وقت یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ ہندی تہذیب چونکہ طبقاتی نظام پر مبنی تھی، اور اسرائیل تو خود ہی اپنے آپ کو دوسری دنیا سے سب سے برتر سمجھتے ہیں، تو یہ ایک نیچرل الائنس ہے. یہ اس کتاب کا ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے کہ یہ ایک نیچرل الائنس ہے، اور یہ نیچرل الائنس اور پختہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ بہرحال یہ بھی یہ بات اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ دیکھیں جو نہرو اور گاندھی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے نزدیک جو فلسطین کا مسئلہ تھا اس کو وہ زائنزم کے حامی کبھی بھی نہیں رہے. انہوں نے اس اعتبار سے، یعنی انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ اظہار یکجہتی بھی کیا، وہ کبھی اسرائیل کی زائنسٹ فکر، یعنی وہ ان کے
وطن نیشن ہونے کے اعتبار سے یا ان کو وطن کا حق ہونے کے اعتبار سے تو حامی رہے, لیکن وہ زائنسٹ کانسیپٹ جو ہے ایک پرومس لینڈ کا, وہ اس کے حامی نہیں تھے. اور اس وقت تک یعنی انڈیا کی پالیسی اسرائیل کے بارے میں وہ نہیں تھی جو آج ہمیں نظر بالکل آتی ایسے ہی, بالکل ایسے. تو یہ بات وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ رائٹ ونگ کی طرف جائے گا تو ظاہر دائیں بازو کے لیے تو اسرائیل طاقت کا ایک آئیڈیل بن کے سامنے آیا نا. تو یہ واقعی بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے جو پیرللز ڈرا کیے ہیں وہ یہ کیے ہیں کہ جو تفاخر یعنی نسلی تفاخر ہے, اس پہ آپ جیسے صحیح کہہ رہے تھے کہ ہٹلر کے یہاں بھی یہی تھا, لیکن الائنس بن رہا ہے ادھر یہاں پہ, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جگہوں پہ انسان دوسرے انسان سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے بائی برتھ, اور کچھ چینج نہیں ہو سکتا ہے. وہاں بھی یہی ہے اور یہاں بھی یہ, تو یہ ایک فلسافیکل نیکسس ہے جو کہ ایونچولی بننا تھا اور وہ بن کے اور وہ عجیب پیراڈاکس کریٹ ہوا کہ یعنی جو ہندوتوا کے جو آئیڈیالوگز ہیں ان کے نزدیک یا ان کے جو نظریہ ساز ہیں, نظریہ بیان کرنے والے لوگ ہیں, ان کے نزدیک ہٹلر ایک اچھی مثال تھی, ایک بڑی مثال تھی کہ اس نے اپنے ایک نظریے کو طاقت کے ذریعے فاشزم کو وہ کیا. لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ظلم کا شکار بننے والے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ان کے جا کے حامی بن کر کھڑے اسرائیل کی حامی ہو گئے. ایک سوال اور پھر آپ تفصیل صاحب پہ بتائیے. ایک تو یہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کا جو راج رہا صدیوں تک, اس کے حوالے سے جو انہوں نے پس منظر بتایا, ان کی کیا رائے ہے؟ اچھا, میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ اس عہد کو بالکل انہوں نے ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے ڈسکس کیا ہے جو قدیم ہندی تہذیب انڈیجنس تھی. یہ کس کتاب کی شارٹ کمنگ بھی ہو سکتی ہے, ظاہر ہے تقی صاحب کوئی پیغمبر تو تھے نہیں کہ ہم ان پہ تنقید نہیں کر سکتے, تو ان کو ظاہر ہے یہ ایک اینگل ہے جو شاید اس کتاب میں نہیں ہے کہ جو افغان یا مغل یا ترک یہاں پہ آئے اور ان کی وجہ سے جو اس تہذیب پہ انفلوئنس ہوا, اس انفلوئنس کی وجہ سے اس تہذیب میں کیا کیا اثرات ہیں, اس پہ انہوں نے بالکل بات نہیں کی ہے. تو بہرحال یہ ایک سوال ضرور بنتا ہے جائز, کیونکہ انہوں نے صرف قدیم ہندی تہذیب جس میں آپ سمجھ لیں جو ہزاروں سال پرانی, جس میں ویدوں کے حساب سے زندگی گزاری جاتی تھی, یا ان طبقات یعنی آرین سماج کے اوپر بات کی ہے. اس کے بعد جو حالانکہ یہ بڑا ایک بنیادی بات ہے کہ 800 سال یا 600 سال جب مسلمانوں کا اتنا بڑا انفلوئنس رہا, تو ظاہر ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ اس سماج پہ پڑا ہوگا. کشیدگی ہے اس میں, اس پس منظر میں تو وہ چیز موجود ہے, اس میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اور ہوگی. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ ان کو بدلہ بھی لینا ہے ہندوتوا والوں کو, ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا یا ان پہ بالکل, بلکہ وہ تو اس کو اس طرح اس ڈائکوٹمی میں دیکھتے ہیں یا اس کے ساتھ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو مسلمان ایک ادر کے طور پہ کریٹ ہو رہا ہے, یعنی وہ اگر اس سوسائٹی کا غیر ہے تو وہ یوں ہے کہ جی وہ بابر کی اولاد ہے, وہ جو ہے وہ ان فاتحین کی, جن کو وہ فاتح نہیں بلکہ ان کو یوزرپر کے طور پہ دیکھتے ہیں جن, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم ایشو تو ہے, یہ بالکل اہم ایشو ہے بالکل. اور آئی تھنک کہ یہ اس تھیسس کے اندر یہ سخن ضرور ہے کہ اس موضوع پر انہوں نے کوئی خاطر خواہ گفتگو نہیں. چلے اب آپ کچھ تقی صاحب کے بارے میں وہ دلچسپ واقعات ہیں, قاری ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بڑے مزے کے لگیں گے. ایک تھوڑا سا ان کا انتقال اور تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کب ہوا؟ ان کا انتقال ہوا 1997 میں, جو مجھے جہاں تک یاد ہے, اور وہ آئی تھنک لیور کا کینسر تھا یا اس طرح کا کوئی ایشو تھا, ہیپیٹائٹس تھا, جس کی وجہ سے ہوا. مگر وہ یہ بتاتے تھے کہ جب وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے گارڈن والے گھر سے اور ڈیفینس چلے گئے, تو وہ ظاہر ہے ان کا حلقہ احباب اور ملنے جلنے والے وہ سب ختم ہو گئے. تو وہ ان کو اس کا بڑا قلق تھا. ظاہر ہے یہاں پہ تو ایک محفل ہر وقت دروازہ کھلا ہے, کوئی بھی چلا جائے. لیکن ان کے گھر والے ذرا گھبرا گئے تھے رئیس صاحب کے مرڈر کے بعد, کہ پھر انہوں نے کہا کہ یار اب یہاں سے جاؤ, یا کوئی اور بھی مجبوری رہی ہوگی. تو بہرحال وہ لوگ یہاں سے چلے گئے. جب تک یہاں تھے تو ہر وقت کوئی آتا تھا, ہر وقت کوئی جاتا تھا, لوگ بیٹھے ہوتے تھے. جوش صاحب آپ لوگوں کا جانا بھی اسی وقت ہوتا تھا؟ ہاں, میں بہت چھوٹا تھا تو والد صاحب تو دن میں کبھی کبھی 2 دفعہ بھی, یعنی صبح دفتر جاتے ہوئے بھی ہو لیے, پھر واپس آتے ہوئے بھی ہو لیے. تو عجیب ایک فضا تھی ان کے. اور شام میں لوگ آتے تھے, مختلف طرح طرح کے لوگ آتے تھے, گلوکار آ رہے ہیں, فنکار آ رہے ہیں, جوش صاحب آ رہے ہیں, اور جناب فیض صاحب بھی آتے تھے, اور ہر طرح کا آدمی آتا تھا وہاں پہ. تو بلکہ وہ والد صاحب بتاتے تھے کہ وہ امریکن ایمبیسڈر تھا رابرٹ بی اوکلے, وہ بھی ان سے ملنے آتا تھا تقی صاحب سے, اور ان سے بھی ان کی گفتگو ہوتی تھی. اور ایک طرح طرح کے لوگ تھے. ایک امریکن آتا تھا, وہ بھی حاضرات کا عمل وغیرہ بھی کرتا تھا وہ بھی. بلکہ وہ یہ ہوا, یہاں تک ہے, بڑا لطیفہ ہے کہ شون نام تھا اس کا, شون. تو وہ یہ کہتے تھے, میرے والد سے انہوں نے کہا کہ بیٹے آج شون آئے تھے اور انہوں نے رئیس صاحب کی روح کو بلایا,
اور انہوں نے کہا میں جہاں بھی ہوں بہت اطمینان سے ہوں، بہت خوش ہوں. تو اس طرح کے بھی لطیفے وہاں ہوتے رہتے تھے. مگر یہ کہ بہرحال کچھ دلچسپ واقعات میں سنا دیتا ہوں کہ جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا تو ظاہر ہے اس نے تمام لوگوں کو بلایا، اردشیر کاوزی کو بھی بلایا، ان دونوں بھائیوں کو بھی بلایا، تقی صاحب کو، رئیس صاحب کو. تقی صاحب کو، رئیس صاحب کو. اور تقی صاحب ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بالکل سچے بھولے آدمی تھے، ان میں کوئی زیادہ مکر و فریب ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی. اور جبکہ ان کے مقابلے میں رئیس امروی بہت زیرک آدمی تھے. میرے والد کہتے ہیں اتنی ان کے ماتھے پہ بل پڑتے تھے کہ آپ سوچ کے دیکھ کے ہی آدمی کو لگے کہ یار یہ آدمی بہت ہی سوچ بچار کرنے والا آدمی. تو وہ بہت زیادہ چیزوں کی گہرائی میں جاتے تھے، جبکہ تقی صاحب بالکل اپ فرنٹ آدمی تھے. تو وہ بلایا گیا، ضیاء الحق صاحب نے بلایا تو دونوں بھائی گئے، اور تقی صاحب غصے میں کہ جی جمہوریت ختم ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جا کے پرو جمہوریت تھے. ہاں بہت پرو جمہوریت، بالکل. ہماری اس گفتگو سے لگا کہ شاید وہ پرو اسٹیبلشمنٹ. نہیں میں آپ کو بتاؤں. اچھا. تو وہ بلکہ تو وہ جب وہاں گئے تو جیسے ہی ضیاء الحق صاحب کے گھر میں، وہ شاید چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر کا گھر تھا اس وقت یا ایوان صدر تھا، یہ مجھے یاد نہیں. جیسے ہی گاڑی گھسی تو گاڑی کا دروازہ ضیاء الحق صاحب نے خود کھولا تو ان کا سارا غصہ جو ہے وہ اس کی خوش اخلاقی کی بہاؤ میں غرق ہو گیا. اور اس کے بعد وہ اندر گئے تو وہ ضیاء الحق صاحب کہنے لگے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بات یہ کہیں. 2 گھنٹے تک وہ ان کی باتیں سنتے رہے. رئیس صاحب تو کچھ زیادہ نہیں بولے، وہ خاموشی سے بیٹھے رہے. اب یہ اپنا فلسفہ اور فلاں اس کو بتاتے رہے، اور وہ یہی کہتا رہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بہرحال وہ جب واپس آئے تو 2 دن بعد والد صاحب سے یہی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے بیٹے ضیاء الحق بہت اچھا آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی ابھی 2 دن پہلے تک تو آپ اتنی برائی کر رہے تھے اور اتنی تنقید کر رہے تھے، یہ ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ ڈان اخبار لیے رئیس امروی وہیں ٹہل رہے تھے، ان کا جو لان تھا اس میں انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ بہت بھولے آدمی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا. وہ کہہ تو یہی رہا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہی بالکل صحیح ہے اور ویسے ہی ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کرے گا وہ جو اس کی مرضی ہوگی، اور یہ تو نہیں کرے گا جو یہ چاہتے ہیں. مگر یہ تو اتنے بھولے آدمی ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح ایک بڑا لطیفہ یہ ہے کہ وہ کسی شادی میں وحید مراد صاحب آئے اور تو کسی نے کہا کہ چچا یہ وحید مراد صاحب ہیں. تو ان کو ظاہر ہے ان چیزوں سے علاقہ ہی نہیں تھا، کتاب اور اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں زندگی میں. تو وہ کہنے لگے کہ میاں بالے خط تو بڑا اچھا نکالا، کہو کیا مشغلہ ہے. تو اس قسم کے وہ تھے. لیکن کہ کوئی اپنا بیٹے یا بھتیجے کو ملانے آیا ہے. لیکن اب میں آپ کو ذرا ان کا ایک دوسرا رخ بھی دکھا دوں. عربی پہ ان کو بہت زیادہ بتائیے کہ ناز تھا کہ میں عربی زبان عربی دانی پر اپنی. آپ کو میں بتاؤں کہ نہج البلاغہ تصور الوہیت میں انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا نہج البلاغہ میں خطبے میں کاتب کی غلطی سے ایک نقطہ حذف ہو گیا ہے، وہ لفظ کے معنی کچھ ہو گئے ہیں، وہ کاتب کی گڑبڑ ہے، اور ورنہ اگر یہ نقطہ ہوتا. اس طرح کی ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ بڑی مطلب یہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح تفسیر کے معاملے میں وہاں بھی وہ ہر جگہ اپنی ایک نئی رائے رکھتے تھے. مثال کے طور پر جب آدم کو پروردگار عالم نے اسماء حسنہ تعلیم کیے تو وہاں وہ کہتے تھے کہ بیٹے مودودی بھی غلطی کر گئے اور فلانا بھی غلطی کر گئے اور فلانا بھی غلطی کر گئے، اس لیے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسماء تعلیم کیے، نام بتائے چیزوں کے، جبکہ وہاں ہاؤلائے کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، یعنی پروناؤن جو ہے وہ ہاؤلائے کا استعمال ہوا ہے. اور عربی میں ہاؤلائے کی ضمیر ذوی العقول اور ذی شعور افراد کے لیے ہوتی ہے. تو وہ جن لوگوں کے نام بتائے اور جن لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا وہ صرف نام نہیں تھے، وہ بلکہ ذوی العقول اور ذی شعور صورت میں موجود تھے. اس کے پس منظر میں ان کا ذرا شیعہ پن اور کٹر شیعہ پس منظر بھی تھا. وہ ان کے ساتھ یہ بھی ایک مطلب یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے جسے بہرحال آپ کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ کیونکہ ظاہر ہے یہ بچپن سے وہ گھر سے جو آپ کی تعلیم ہوتی ہے اور جو آپ وہ یہ بھی ان کا ایک تھا. اور وہ بہت زیادہ، اور ان کی جو آخری کتاب ہے جو ان کے مرنے کے 20 سال بعد شائع ہوئی وہ ہے کربلا تہذیب کا مستقبل. آپ یہ کتاب دیکھیں، آپ تاریخ اور کائنات دیکھیں، آپ سائنس فلسفہ اور منطق دیکھیں، بڑی گنجلک تحریر ہے، مشکل معرب تحریر ہے، عربی کے مشکل الفاظ، لیکن وہ چونکہ اندر سے وہ ان کا ایک پس منظر جو شیعہ پس منظر جو کہ جون ایلیا کے بارے میں بھی یعنی افتخار عارف نے بھی کہا اور وہ احمد شاہ صاحب نے بھی کہا تھا ایک جگہ کہ وہ کٹر شیعہ اور ملحد بھی. تو تقی صاحب کو ہم ملحد تو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے لیکن کٹر شیعہ وہ ضرور تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں
یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک حصہ یعنی تھی۔ اس سے جو اپنا ان کا تہذیبی تعلق ہے ہاں، اور وہ جو بالکل۔ اس میں جو ایک مذہبی ان کی فکر ہے وہ بڑی وہ اس میں بہت پیوست ہے تو اپنے وہ اس آپ پر۔ کتاب اگر پڑھیں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، جو کربلا تہذیب کا مستقبل ہے وہ انتہائی رواں اور وہ ایک شاہکار ہے انشا پردازی کا، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگے اس گا میں کہ جذبہ شامل ہے، یہ جان ایلیا کے بڑے بھائی نے لکھی ہے اور اس میں جذبہ شامل ہے، جذبہ بالکل شامل، اسپرٹ شامل ہے۔ اسپرٹ اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا، یعنی اب اس کی بھی بات اگر کرنے کو آدمی نکلے تو کیا سے کیا اس کے انہوں نے رخ نکالے ہیں اور تہذیب کے، یعنی وہ شروع ہوتی ہے کتاب جان پال سارٹ کے کسی مقولے سے، اور وہاں سے وہ شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کربلا کے مثالیوں کی، کیونکہ وہ ایک آئیڈیلسٹ تھے تو ان کا جو بنیادی تھیسس ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ کربلا ایک مثالیہ ہے دنیا کے لیے، جس میں ہر کسی کے لیے آئیڈیلز موجود ہیں اور ہمیں ان آئیڈیلز کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ، اب میں مذاق کی چیز ہے یہ آپ سے بتا دوں کہ وہ اکثر شام کو لان میں اپنے کھڑے ہو کے یہ حساب لگاتے رہتے تھے کہ جو ہے وہ سارے فنکار اور یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سب جو ہیں وہ ہمارے ہی طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ تو لوگ کوئی ان کو کہتا تھا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا، یعنی ان کے سگے بھائی کہتے تھے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے ایسا، کہ کہنے لگے میاں کیا چاہتے ہو تم، کیا میں رات کو سوؤں نہیں سکون سے، یہ چاہتے ہو تم، جب میں اگر اپنے حساب سے سوچ رہا ہوں سوچنے دو۔ تو اس قسم کی ان کے یہاں معصومانہ باتیں بہت تھیں، لیکن بہرحال ان سب کے باوجود اس بات سے کوئی گریز نہیں ہے کہ انہوں نے بڑی دقت نظری سے اور زیادہ تر اپنی ذاتی محنت کی بنیاد پر ان علوم پر بڑی دسترس قائم کی، اور دنیا بھر میں ان کو یعنی ایکسیپٹ بھی کیا گیا اور انہیں اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے۔ اچھا، اس میں آخر میں ظاہر ہے کہ یہ آج جس طرح ہم نے اس پہ بات کی، یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کتاب میں بہت سے اس کے پہلو ہم نے ڈسکس کیے، لیکن ایک بات اور بھی بہت اہم ہے ڈسکس کرنے والی، وہ یہ کہ سید محمد تقی ایک صحافی، فلسفی، ایک مفکر کے طور پہ انہوں نے اس وقت ایک اپنا ایک تھیسس پیش کیا ہندوستان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بارے میں، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کو سب سے بڑا حریف ہے۔ تو آج ہمیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے یا ہندوستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے دانشوروں میں، اپنے لوگوں میں، مطلب وہ صحافیانہ طرز کی تحریریں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی ایسی مربوط اور باضابطہ کوشش نظر نہیں آتی۔ تو ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں کہ جو کام تقی صاحب نے ایک مفکر کے طور پہ ایک تھیسس اپنا پیش کیا تھا، کوئی آدمی چلے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے کم سے کم یہ بات آگے تو بڑھے، کیونکہ محض خبروں کا موازنہ کرنے سے، محض ایک دوسرے کا موازنہ کرنے سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہندوستان ایک دائرے کے اس خطے کا سب سے بڑا ملک وہی ہے، چین اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک رشتے میں، ہمارا ایک پڑوسی ہے اور ایک ہمارا اتحادی ہے۔ تو دوستوں کو اور دشمنوں کو دونوں کو جو ہے وہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کوشش بہرحال ہوتی رہنی چاہیے، جاری رکھنی چاہیے، اور اس پر بات ہوتی رہنی چاہیے کہ بھائی آپ دوسرے کو بھی دیکھیں اور پھر ظاہر ہے اس میں اپنے بارے میں بھی ذرا سوچیں، خود شناسی بھی ہونی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ پر یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اگر اس قسم کی کتاب لکھتا ہے تو وہ اگر اسٹیٹ نیریٹو کے خلاف جائے یہ ایک تو مسئلہ ہے، وہ پھر اس پہ قلغنے اور اعتراضات اور یہ بات ایک بات جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے لکھا بھی، تقی صاحب نے بھی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھی وہاں خود تنقیدی کا مسئلہ ہے، تو جب تک ہم اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ، تنقید کی زد پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہم ان کمزوریوں کو دور ہی نہیں کر پائیں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتی ہے، اور ہم تو ہیں ان مسائل کا شکار۔ مطلب بیک وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ ہمارے ملک کی بنیاد ہے، تو یہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم افغان مہاجرین کو واپس نکالنے کی پالیسی پر بھی عمل پیرا ہیں۔ تو ان تضادات کو سمجھنے اور ان تضادات سے نکلنے کے لیے ظاہر کوئی ان تضادات کا بیان کرنا ہی اب جو ہے وہ خطرے سے مشکل خالی ہے، مشکل ہو، بالکل۔ تو کیا تو سجاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت گفتگو کی، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین اور کو ہم چاہیں گے کہ یہ کتاب جو ہے اب تو شاید یہ ریختہ وغیرہ میں شاید کہ دستیاب ریختہ پر تو مجھے نظر آئی تھی، لیکن ویسے شاید پتہ نہیں آؤٹ آف پرنٹ ہے یا نہیں، لیکن یہ انجمن ترقی اردو نے چھاپی ہے، انہوں نے چھاپی ہے، اور بلکہ شاید اسی کتاب پر ان کو آدمجی اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے۔ اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ اسی کتاب پر آدمجی اچیومنٹ ایوارڈ بھی شاید ان کو ملا۔ ہم چاہیں گے کہ ہم خود بھی اس کو مزید پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔